خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت کے آخر تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کے جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ افلاک سے قدسی آئے ہیں، پیغام خوشی کا لائے ہیں۔ افلاک سے قدسی آئے ہیں، پیغام خوشی کا لائے ہیں۔ افلاک سے قدسی آئے ہیں۔ یہ رات مقدس ہے کتنی، دھرتی پہ مسیحا آیا ہے۔ آ کر جس نے انسانوں کا خالق سے میل کرایا ہے۔ بنجر ویران زمینوں پر، بنجر ویران زمینوں پر رحمت کے بادل چھائے
آج کرسمس کا مبارک دن ہے۔ نیشنل کاؤنسل آف چرچز ان پاکستان کی جانب سے عید ولادت المسیح آپ سب کو مبارک ہو۔ میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ میں آپ تک کرسمس کی تسلیمات پہنچاؤں اور کرسمس کے معنی کے بارے میں کچھ گوشے گزار کروں۔ کرسمس یعنی عید ولادت المسیح کے لیے 25 دسمبر کا دن مقرر ہے، لیکن یہ عید ایک دن کی عید نہیں، بلکہ مسیحی کیلنڈر کے مطابق 4 ہفتے پہلے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان ایام میں ہم دعا کی حالت میں ٹھہرتے ہیں اور کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے کرسمس سے متعلق خدا کی آمد اور اس کے وعدوں پر غور و خوض کرتے ہیں۔ یہ 4 ہفتے دنیا میں یسوع المسیح کی معجزانہ آمد کی عملی یاد دلاتے ہیں۔ کرسمس کا لفظ 2 الفاظ کرائسٹ یعنی مسیح اور میس یعنی پرستش پر مشتمل ہے۔ دونوں الفاظ ایک ایسے موقع کی نشاندہی کرتے ہیں جب تمام نسل انسانی کی نجات کی خاطر خدا تعالیٰ کے فضل کا ظہور ہوا، اسی لیے اسے پرستش کا موقع کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کا بدنی انداز میں ظہور آج سے 2000 سال قبل فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبہ بیت لحم میں یسوع المسیح کی پیدائش کے وسیلہ سے ہوا۔ جس مقام پر نجات دہندہ کی پیدائش ہوئی، آج اسے یونیسکو کی جانب سے تاریخی مقام کی حیثیت حاصل ہے، جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا روحانی مافوق الفطرت اور تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ لیکن پہلا کرسمس ایسا ہرگز نہ تھا جیسا آج نظر آتا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان میں غریب اور تھکے ماندے چرواہوں کے بارے میں بیان ہے، جو بیت لحم کے مضافات کے پہاڑی علاقوں میں اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے۔ اچانک خداوند کا فرشتہ ان پر جلوہ گر ہوا اور چاروں طرف سے نور کی لپیٹ میں آ گئے، اور وہ اس سارے عجیب منظر کے باعث خوف زدہ ہو گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ آج بھی دنیا کے لاکھوں مسیحی پہلے کرسمس کے واقعہ پر گہری سوچ و بچار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے جلال اور فضل کے بغیر، المسیح کی دنیا میں آمد کے بغیر کرسمس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انجیل مقدس میں المسیح کے دنیا میں تجسم سے متعلقہ فرشتوں اور کئی انسانی کرداروں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس لمحے پر غور کیجیے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے لیے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، اور یہ واقعہ اس معجزہ کی یاد دلاتا ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کی بے کراں وسعت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ کسی نوجوان کنواری سے یہ کہا جائے کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی تو وہ اس بات سے ضرور چونک اٹھے گی اور بدنامی کے خوف سے خوف زدہ بھی ہو جائے گی، مگر دیکھیے اس مقدس خاتون نے بدنامی کے تمام خوف کو بھلا کر پوری فرما برداری سے خدا کے ارادے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ فرشتہ نے آپ سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ انجیل یوحنا میں اس مولود مقدس کو کلمہ خدا سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی مرضی سے آیا، نہ کسی آدمی کے خون سے، نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا۔ یہ مافوق الفطرت اور تاریخی پیدائش کرسمس کے واقعے کی بنیاد اور اصل ہے۔ چرنی کا مولود مقدس اس پیغام کی تصدیق بھی کرتا ہے جو فرشتے لائے، اور یہ پیغام ان سارے لوگوں کے لیے ایک حقیقی مینڈیٹ ہے جو اس کرۂ ارض پر جنگوں، تنازعات اور کھچاؤ کے ہاتھوں گائل ہیں اور امن و اطمینان کے خواہاں ہیں۔ فرشتوں کا وہ حیرت انگیز پیغام یہ ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس پیغام کو کرسمس کے مولود مقدس یعنی یسوع المسیح کے وسیلہ سے پورا ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع المسیح کو کلام مقدس میں
सलामती का शहज़ादा कहा गया है। खुदा ताला के साथ सुलह ही वो हतमी मकसद और निशान है जिसके लिए सलामती के शहज़ादा ने दुनिया की खातर, मेरे और आपकी खातर अपनी जान दे दी। सलामती का शहज़ादा जो हकीकी और शख्सी अमन मुहैया करता है, जिसमें खुदा ताला के साथ इंसान का एक शख्सी रिश्ता उस्तवार होता है, और सलामती के शहज़ादे की तरफ से मुहैया करदा अमन सिर्फ मसीहों तक महदूद नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो क्रिसमस की हकीकत को तस्लीम करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के मैंडेट के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं और उनकी तालीमात को अपनाते हैं। क्रिसमस की स्टोरी का अदा करने का मकसद यही है कि हम चरनी के इस मालूद मुक़द्दस की तालीमात पर गौर करें, जिसने फरमाया, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और जिसने ये भी फरमाया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप इसमें मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और ये भी फरमाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो। मुझे बैतलहम के एक फ़लस्तीनी शायर के अल्फाज याद आते हैं, जिसने कहा, वो हमारे पास एक बच्चे की मानद आया, मगर उसने हमारे दरमियान वो ज़िंदगी गुजारी जिसे गुजारने की बहुत थोड़े लोग कोशिश करते हैं। यीशु मसीह में हमें खुदा की एक ऐसी झलक नज़र आती है जो इंसान ने ना उससे पहले कभी देखी न बाद में। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि उसकी पैदाइश के बाद दुनिया पहले जैसी न रही, यकसर बदल गई, इसलिए कि अब इंसान ने देख लिया है कि खुदा कौन है, और ये भी देख लिया है कि खुदा ताला की कुदरत और उसके जलाल के साइबान तले वो क्या बन सकता है। खुदा करे कि हम फरिश्तों के आसमानी गीत पर अपना कान लगाते रहें और दुनिया में अमन और इत्मीनान के लिए कोशां नज़र आएं। खुदा ताला हम सब को क्रिसमस की बरकतों से फैज़ याब करे और नया साल पाकिस्तान के लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए अमन और इत्मीनान का साल हो। खुशियों के गीत गाए, आया मसीह
ہم سنائیں